اب انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ابتدائی طور پر علامات کے ضمن میں چند ایک چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے دو طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب ہوتا ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبان میں بھی بڑے الفاظ بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئیے جی کچھ چائے شائے ہو جائے۔ چائے کا تو مطلب ہے، شائے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کو ہم نے جوڑ دیا ساتھ میں نا، ایک محبت کے رنگ میں آپ کہہ لیجئے۔ پانی وانی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، پانی کا تو چلو ہے، وانی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہر زبان کے اندر ہی ایسا ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو عربی گرامر ہوتی ہے یا عربی دان ہوتے ہیں نا اہل زبان، وہ پھر اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ اب ہمیں شائع وانی ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر بحث ہوگی نہیں، بحث اس پہ ہوگی، بات اس پہ ہوگی جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرتا ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کلمہ۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان کی زبان سے نکلنے والے معنی پر مشتمل مفہوم پر جس سے آپ کو کوئی بات سمجھ آ سکے اس کو کہا جاتا ہے کلمہ۔ مثال کے طور پر میں کسی کو آواز دوں، ہمارے محترم ہے صدیق صاحب، میں کہوں صدیق صاحب، تو یہ فوراً آپ بھی سارے جان جائیں گے، یہ بھی جان جائیں گے کہ ان کو آواز دی گئی ہے۔ مطلب پتہ چل گیا ہے، میری زبان سے نکلنے والا کلمہ اس نے ہمارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کلمہ۔ کلمہ کی پھر تین شکلیں ہیں، تین صورتیں ہیں۔ یا تو وہ کسی کا نام ہوگا، یا وہ کوئی کام ہوگا، یا پھر ان ناموں اور کاموں کو آپس میں جوڑنے والے کوئی حروف ہوں گے۔ بس یہ تین چیزیں۔ نام کو عربی میں کہتے ہیں اسم، کام کو عربی میں کہتے ہیں فعل، اور ان کو آپس میں جو جوڑنے کا کام دیتی ہے نا چیزیں، حروف، ان کو کہتے ہیں حرف۔ حرف کے بغیر چارہ نہیں ہے، حرف کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب تک حرف شامل نہ ہو کسی بھی زبان میں، اس وقت تک اسم اور فعل بھی اپنا کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیسا کہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ سارے کے سارے جناب ناؤنز استعمال کرتے رہیں، وربز استعمال کرتے رہیں، لیکن جس وقت تک آپ ورڈز نہیں لے کر آئیں گے بات نہیں بنے گی۔ اسم فعل ملاتے رہیں، حروف نہیں لے کر آئیں گے بات نہیں بنے گی۔ نام اور کام جتنا مرضی آپ استعمال کر لیں، جب تک آپ حرفوں کو شامل نہیں کریں گے آپ کا جملہ پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اسم کسی بھی شخص، کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ کا نام، یعنی جو بھی نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی یہ کلمہ بولا جائے محمد، فوراً ایک تصور عظیم المرتبہ شخصیت کا ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہمارے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ کتاب، ایک وجود ہے کتاب، وہ فوراً ذہن میں تصور آتا ہے کہ ایک کتاب، ایک وجود ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اسی طرح سے مکہ، یہ ایک مبارک شہر کا نام ہے۔ جیسے ہی بولا جائے فوراً اس کا تصور آتا ہے۔ جنہوں نے اس کو دیکھ رکھا ہے ان کے ذہنوں میں وہاں کا پورے کا پورا وہ آئے گا ذہن میں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ذہن میں بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ یار ایک مبارک خطے کا نام ہے مکہ۔ تو اسی طرح سے دیگر مثال کے لاہور، اسلام آباد، کراچی، پاکستان، کسی بھی جگہ کا نام۔ کتاب، قلم، قلم، قلم جس سے لکھا جاتا ہے، بیت، گھر، سوق، بازار۔ تو کسی بھی چیز کا نام یا کسی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام، جو بھی نام ہوگا نا وہ اسم کہلائے گا۔ فعل، ایسا کلمہ جس سے کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے، کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے۔ اور دوسری بات اس میں شامل ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ یہ دو چیزیں شامل ہوں گی تو فعل بنے گا۔ کام کے کرنے اور ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ فعل نہیں ہے، وہ فعل نہیں ہے، کیونکہ اس میں زمانہ ہی نہیں ہے۔ زمانہ لازمی بات ہے۔
ماضی کا زمانہ ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو، یہی زمانے ہیں نا، ہم نے عام طور پر پڑھ رکھے ہیں الحمدللہ یہ چیزیں، یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. یعنی وہ جو آپ نے کلمہ بولنا ہے نا فعل والا، اس کے اندر یہ دو چیزیں لازمی ہیں، کام کا کرنا اور کام کا ہونا، اور دوسری چیز ہے زمانہ. مثال دیکھیے، کتب اس نے لکھا، کتب اس نے لکھا. اب دیکھیں اس میں کام کا ہونا پتہ چل رہا ہے نا، لکھنے والا، لکھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، کام ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے اس نے ماضی میں لکھا ہے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں زمانوں کو کور کر رہا ہے. اب اس کا جب ہم نے ترجمہ کیا نا، اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ فعل. عام طور پر ترجمہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. لیجیے اگلی چیز ہے حرف. ایسا کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل، نہ کسی کا نام ہوتا ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے، لیکن اسم اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتا ہے. اسم جڑیں گے، فعل جڑیں گے، اس کے ذریعے جڑیں گے. مثال ہے من. من کا مطلب ہے سے، علا اس کا مطلب ہے پر. اب آپ دیکھیے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب من کے بعد الشیطان ہے اور اس سے پہلے اعوذ باللہ ہے. من کو اگر نکال دیں نا، سلپ کر دیں، تو آپ کا ترجمہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. حروف کا یہ کردار ہے. تو حروف جو ہے نا وہ اسم اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتے ہیں. اب جب ہم جاننا چاہتے ہیں کون سا کلمہ اسم ہے یا کون سا کلمہ فعل ہے، اس کے لیے کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامات کا بڑا ایک دلچسپ سا الحمدللہ ایک وہ موضوع ہے آپ کہہ لیجئے. تو اس کے ذریعے ہم بہت حد تک الحمدللہ اس کی پہچان کر لیتے ہیں. علامات تو کئی ایک ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ بنیادی چیزوں کو پڑھ لینا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد اور مدعا کو پا سکیں. تو اسم کی جو علامات ہے نا وہ ہم صرف دو ذکر کریں گے. نمبر ایک، شروع میں الف لام ہو. شروع میں الف لام. جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہے آپ جان جائیے یہ کیا ہے؟ اسم. وہ کسی بھی شکل میں فعل نہیں بن سکتا، نہ وہ حرف بن سکتا ہے. مثال کے طور پر الحمد، میں پوچھوں آپ سے کہ یہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسم. یہ اسم کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے مالک یوم الدین، الدین کیا ہے؟ اسم. آپ نے کیسے پہچانا اسم؟ شروع میں الف لام ہے. الف لام کا عربی زبان میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا ہے، ٹی ایچ دی، دی کہہ لیں، دا کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، جو اس کا تصور ہے نا وہی عربی زبان میں ال کا ہے. الکتاب مثال ہے اس کی، الکتاب. اب الکتاب الف لام شروع میں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بلا جھجک کہہ دینا ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم کی بنیادی علامت ہے. دوسری علامت ہے کہ آخر میں تنوین ہو. تنوین، تنوین کہتے ہیں نون بنانے کو. جب یہ ان حرکات کو ہم پڑھتے ہیں تو نون بن جاتا ہے، لکھا نہیں ہوتا. دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو کہتے ہیں تنوین. کیونکہ جب ہم نے ان کو پڑھنا ہے نا تو نون بن جانا ہے، تنوین نون بنانے کو کہتے ہیں. با دو زبر بن. ٹھیک ہے، بن. با دو پیش بن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیگر حروف. تو کتابن، کتابن، کتابن. تنوین کا وہ تصور ہے جو ایک کا تصور ہے. الکتاب کے لیے کہہ رہے دی بک، اور کتابن کے لیے کہہ رہے اے بک. بس یہ تصور ہے. تو یہ آخر میں تنوین ہو. ہاں ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے، شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین ایک اسم پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے بہت سارے احباب کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو سنا ہے، وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک تو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں ان کو. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کیا انگلش میں دی اے بک ہو سکتا ہے؟ جیسے دی اور اے اکٹھا نہیں نہ ہو سکتا، ویسے ہی الف لام اور آخر میں تنوین اکٹھا نہیں ہو سکتا. پڑھیں گے الکتاب یا کتابن. الکتابن غلط ہو جائے گا. المدینۃ، مدینۃن، المدینۃ نہیں. ٹھیک ہے نا جی.
اسی طرح سے دیگر جو ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد ہے جی فعل. فعل کے شروع میں بھی چند علامات اور آخر میں چند علامات. شروع میں ہے قد آ جاتا ہے, لقد آ جاتا ہے. جیسے ہی قد یا لقد آ گیا آپ سمجھ جائیے یہ فعل ہے. سین آ گیا شروع میں, سوف آ گیا ہے. جیسے مثال ہے قد کی, قد افلح, 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے, قد افلح المؤمنون. قد آ گیا. اب افلح کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل, کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے قد جو ہے نا وہ فعل کے اوپر آتا ہے. لقد بھی, لقد سمع اللہ, لقد سمع, لام اور قد آ گیا. سیقول, دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیقول سے. شروع میں سین آ گیا ہے تو یقول کیا بن گیا جی؟ فعل. اب ہم نے اس کو اسم نہیں کہنا, نہ حرف کہنا ہے. سوف تعلمون, سوف آ گیا شروع میں تو تعلمون کیا ہے؟ فعل. تو یہ کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل. پھر ہم اس کا ترجمہ اسم والا کریں گے یا فعل والا کریں گے. آخر میں تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو اور تا جزم والی اور نون شد والا. ان علامات میں سے کوئی علامت بھی آخر میں آ گئی تو وہ کلمہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. جیسے مثال ہے کتبتا, کتبتی, کتبتو, کتبت, کتبتن. قرآن پاک میں لنسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے, تو آخر میں نون مشدد آ گیا. اس کے ذریعے ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ فعل. اس کے بعد حرف, حرف کی کوئی علامت نہیں ہے, حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. بس یہ بڑا شارٹ سا ورڈ ہوتا ہے, اس کو ایزیلی ہم ادا کر سکتے ہیں. جیسے من ہے, علا ہے. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے سبق. تو یہ جان لیجئے انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر بامعنی لفظ جو ہوتا ہے نا وہ کلمہ ہوتا ہے. اس کے پھر آگے 3 صورتیں یا قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، حرف ان اسموں اور فعلوں کو جوڑنے والے کو کہتے ہیں. پھر کچھ علامات ہمارے سامنے آ گئی ہیں.